الدعاء مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نگاہیں نیچی کر لیجیے، سر شرم سے جھکا دیجیے۔ ندم التوبہ، شرمندگی بھی توبہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور گناہوں کی معافی مانگیے۔ گناہگار کے آنسو بارگاہ الہی میں بڑے مقبول ہیں۔ کیا معلوم آج کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، یا رحمن الدنیا والآخرة، یا رحمن الدنیا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، جمعرات کی رات ہے، شعبان کا مہینہ ہے، تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے بندے حاضر ہیں۔ اے اللہ بہت شرمندہ ہے، نادم ہیں، مانتے ہیں مالک بڑے گناہگار ہیں۔ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں مولا کہ ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ دنیا کی عدالت کا دستور ہے، اگر کوئی مجرم اپنے جرموں کا اقرار کر لے اسے سزا سنا دی جاتی ہے۔ مولا تیری عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ کوئی شخص شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کو مان لے، اقرار کر لے تو تیری رحمت اسے بخش دیا کرتی ہے۔ مانتے ہیں مالک بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں مولا، ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، کس کس جرم کی معافی مانگے مولا، کتنے گناہ کیے ہیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد ہے کہ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں یہ ہاتھ گناہوں کے سبب گندے ہیں۔ جس زبان سے دعا کر رہے ہیں مولا وہ زبان گناہ کر کر کے کالی ہو گئی، جو منہ تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں یہ منہ بھی گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر تو انصاف کرے تو یہ تیرا عدل ہوگا، انصاف ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم لائق جہنم کے ہیں، کام جہنم میں جانے والے کر بیٹھے ہیں، مگر مولا بندے تیرے ہیں، معافی تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ اے رحمان آج تیرے دربار میں تیرے
انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، ہمارے گندے نامائے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما۔ تیری قسم اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑے گی مولا، تیری رحمت کا کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، ان میں کوئی تو تیرا مقبول بندہ ہوگا، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری مغفرت فرما دے، آج ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے رب کریم مبارک مہینہ ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اے اللہ خیرات دینے کا مہینہ ہے، آج ہمیں مغفرت کی خیرات عطا کر دے، جہنم سے آزادی کی خیرات عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، سجدوں کی لذت عطا کر دے، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، قرآن پاک دل و جان سے محبت سے پڑھنے والا بنا دے، نبی پاک پر خوب درود پڑھنے والا بنا دے، ہماری زبان تیرے ذکر سے تر رہنے لگ جائے، ہمیں زبان کے گناہوں سے بچا لے، ہمیں کانوں کے گناہوں سے بچا لے، ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے، ہمیں ہاتھوں کے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ الغرض گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، نیکیوں والی سنتوں والی ہمیں زندگی عطا کر دے، اپنی پسند کے بندوں میں ہم سب کو شامل کر لے۔ اے اللہ آج ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں سنا ہے، اے اللہ ہم نے تو نہ جانے کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے، کتنوں کا حق دبا لیا ہوگا۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو بھی ہمیں معاف کر دے اور کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے بندے بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ حقوق العباد کا بوجھ بھی سر سے اتر جائے۔ اے اللہ ہمت کر کے سب سے معافی مانگنے کا جذبہ بھی عطا فرما دے۔ ارے رب کریم آئندہ جو زندگی ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہ بنے بلکہ مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نرم زبان عطا کر دے، ہمیں خوش اخلاق بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر سے ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری عادتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اے کریم آج تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لیے آئے ہیں، بہت ساری پرچیاں بھی دعاؤں کی جمع ہوئی ہیں۔ اے اللہ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، اے اللہ کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں بچیاں ہیں مگر مولا رشتوں کا انتظار ہے، پیسے نہیں ہیں بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے۔ اے اللہ کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے مگر کرایہ دینے کو نہیں ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اے اللہ طرح طرح کی مشکلیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی میں جدائی ہونے کو ہے۔ اے کریم اپنی مشکلیں تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، تیرے سوا کون ہے جس کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرے۔ اے بیچاروں کے چارے، اے دکھی دلوں کے سہارے، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تیرے بندے حاضر ہیں، آج کرم کر، آج ایسی کرم کی نگاہ فرما دے کہ سب کی جھولیاں بھر جائیں۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جن کے گھروں میں بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کا اپنا حق کہیں پھنسا ہے اے اللہ غیب سے انتظام کر دے۔ اے کریم
کریم بس آج کی رات کوئی ایسا کرم کر دے کہ جب ہم گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، ہماری بگڑی بن چکی ہو، ہماری مشکلیں آسان ہو چکی ہو، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے قدرت والے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے بیماروں کو ٹھیک کر دے، اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے کریم کرم کر، آنے والا رمضان ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا کر دے، سب کے رزق حلال میں برکتیں ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کریم کرم کر دے، اس سال حج کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ہم بھی احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ پاک کو حاضر ہو جائیں، ہمیں بھی منا اور عرفات کی بہاریں نصیب فرما، ہمیں بھی طواف کی سعادتیں نصیب فرما۔ اے کریم ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرما۔ اے کریم ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹلوں کے چکروں سے محفوظ فرما، پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اور جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے